حسن مرزا صاحب، جو نتائج ابھی تک آ رہے ہیں، ظاہری بات ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، کیا وجہ آپ کو ان نتائج کے پیچھے؟ اور ایسا لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کی جو قیادت ہے وہ بڑی کانفیڈنٹ ہے. اب سے کچھ دیر پہلے مریم نواز نے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے وہ ٹویٹ کی ہے. کیا وجہ ہے کہ ریزلٹس جو ہے وہ فیور کر رہے ہیں پی ایم ایل این کو؟ نہیں، کوئی نہیں. اس میں دیکھیں، ریزلٹس تو جو مینج کیے جائیں وہ کسی کو بھی فیور کر سکتے ہیں جی. فیور کرنے میں تو ایسی کوئی نہیں. اور جب ریزلٹ اس قسم کا آ رہا ہو جس کا 10 دن پہلے سے یہ کہا جا رہا ہو جی کہ ہم تو اتنی سیٹیں لیں گے، اور وہ ریزلٹس آ جائیں تو اس پہ مطمئن تو انسان ہوتا ہی ہے جی. مطمئن ہونا ان کا بنتا ہے، کیسے غیر مطمئن ہوں گے جی. تو جہاں تک تعلق ہے جی الیکشن کا، وہ کشمیر کے حالات کے مطابق، مروزی حالات جو ہے وہاں کے، اس کے مطابق وہ ٹھیک نہیں کر رہے. لیکن ان کی فتح ہے، وہ اس کا جشن میں لگے ہوئے ہیں. ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس کے اثرات جو مرتب ہوں گے کشمیر کے اندر، آنے والے کشمیر کے ٹائم کے اندر. وہاں پہ تو ایک مضبوط جمہوری عوامی امنگوں کے عین مطابق حکومت چاہیے تھی، جو وہ فیل کرتے کہ یہ ہماری حکومت ہے اور ہمارے لیے یہ کر رہی ہے. لیکن وہاں پہ بھی یہ تجربہ میرا نہیں خیال کہ یہ بہتر ہوگا. باقی آنے والا وقت دیکھیں، ریزلٹس آ رہے ہیں، سارا کچھ ساروں کے سامنے ہے، جو ہوا ہے، جو ہونے جا رہا ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے. اور اس پہ لیکن آپ کے جو کچھ کہنا اعتراضات میرا تھے، جو خیال ہے خدشات تھے، جو حسن مرزا صاحب جو پہلے مرحلے کے بعد تھے، آج بھی ہم نے جو پریس کانفرنسز دیکھی انتخابی عمل کے حوالے سے، وہ اسی طرح کے تھے. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ایشوز سے جو آپ کی لیڈرشپ نے اٹھائے، جس پر بعد میں کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی، کچھ بات بھی ہوئی، وہ ایشوز ایڈریس کیوں نہیں ہوئے؟ دیکھیں، جب ایڈریس کرنے والے ہی سنسیئر نہ ہوں اور وہ نہ چاہتے ہوں کہ وہ ایڈریس ہوں، تو وہ کیسے ایڈریس ہو سکتے ہیں؟ اب ان کو ایڈریس کرنا ان کا کام تھا، انہوں نے وہ نہیں کیا. ہمارے اعتراضات کا کوئی مثبت جواب ہمیں نہیں ملا، اور ہمارے قتل بھی ہوں اور ہمیں یہ کہا جائے کہ یہ معمولی واقعہ تھا جی، ذاتی رنجش تھی، وہ ہو گیا جی، اس طرح. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے زیادہ دیر پا نہیں ہوتی جی. ووٹ آپ کو ملتا ہے آپ کی کارکردگی کی بنیاد پہ. پی ایم ایل این کا یہی کہنا ہے کہ کارکردگی کی بنیاد پہ ملتا ہے. اب جو کارکردگی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہر روز پیٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہو تو لوگ بڑے خوش ہوں گے جی کہ ٹھیک ہو رہا ہے، ملکی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. ہر سال قرضہ بھی اگلا قرضہ اتارنے کے لیے لیا جائے، لوگ کہیں گے جی بہت اچھی بات ہے جی، سارے مقروض ہوتے جا رہے ہیں. کس کارکردگی کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ ان پچھلے 2.5 سالوں میں کیا ڈیلیور کیا ہے، جس کی بنیاد پہ، جس گڈ گورننس پہ وہ یہ اترا رہے ہیں کہ ہم تو اس کارکردگی کی بنیاد پہ جیت رہے ہیں؟ مناسب نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اگر ایک ایسے علاقے میں جس پہ پوری بین الاقوامی ہمارے دنیا کا آنکھیں ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ان الیکشن کو، اس کی شفافیت کو، تو میری سمجھ سے تو بالاتر ہے بحیثیت ایک سیاسی کارکن کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، یا یہ آنے والے وقت میں اس کے اثرات کیا ہوں گے. تو یہ چیزیں ہیں جی. باقی آپ کے سامنے اختیار ولی صاحب، اختیار ولی صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو پیپلز پارٹی کے سوالات وہی ہیں جو پہلے مرحلے کے بعد تھے؟ تو آج بھی ہو سکتا تھا کہ وہ نہ ہوتے، یا مرحلہ یہ والی جو پولنگ ہوتی وہ پہلے سے بہتر ہو جاتی. یہ آپ کے خیال میں کیوں پیپلز پارٹی کے اعتراضات، تحفظات، انہیں گلے شکوے کہہ لیں، وہ وہی ہیں جو میرپور والے مرحلے کے بعد تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رحمان، and thank you for inviting me in your program, live transmission regarding Kashmir election.
حسن بھائی جو ہیں تو بڑے اچھے انسان ہیں اور منجے ہوئے سیاسی کارکن ہیں، اور میں بڑی غور سے ان کی گفتگو سنی، اور میں کوشش کر رہا تھا کہ کہیں پہ یہ جا کے یہ بولیں گے کہ عوام کے نتائج ہیں، الیکشن کے نتائج ہیں، جو عوام کا فیصلہ وہ ہم قبول کرتے ہیں، لیکن وہ میں نے نہیں سنے. شاید اس سے آگے جا کے یہ ایکسپٹ کر لیں. دیکھیں، چیزیں بڑی آسان ہیں، میرے خیال میں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہی الیکشن کمیشن تھا، جی بی میں الیکشن کراتا ہے، وہاں آپ جیتتے ہیں، یہ ٹھیک ہے. وہاں پر جو ہے آپ کی کیمپین ہم سے پہلے شروع ہو گئی تھی، وہاں پر آپ نے اپنے کینڈیڈیٹ ہم سے پہلے فائنل کر لیے تھے، ہم لیٹ تھے، آپ کی کیمپین اچھی تھی، آپ جیت گئے، ہم نے اسی رات آپ کو مبارکباد دی. ہارنے کا دکھ ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، لیکن اگر کسی جمہوری جماعت کے آگے بندہ ہار جائے نا تو اتنا زیادہ دکھ بھی نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی پہ ہارے، یہ الیکشن جیتے تو ہمیں اپنی ہار کا دکھ تھا، لیکن اس بات کی خوشی تھی ہمیں کہ ایک جمہوری جماعت جیت گئی ہے، تو ہم نے مبارک دینے میں دیر نہیں کی. اب کشمیر کے الیکشن میں صدر آپ کا بیٹھا ہوا ہے، وزیر اعظم آپ کا بیٹھا ہوا ہے، ڈی سی آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈی پی اوز آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایس ایچ اوز آپ کے لگائے ہوئے ہیں، پٹواری تحصیلدار تک آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت آپ کی ہے، گرین نمبر پلیٹوں کی گاڑیاں آپ کے امیدواروں کے ساتھ پھرتی ہے. کیسے ممکن ہے کہ آپ کے امیدواروں کے ساتھ وہاں کوئی دھاندلی کر سکے؟ از اٹ پاسبل؟ نو وے. اچھا، تھوڑا سا گراؤنڈ پہ آ جائیں. ایک حلقہ جو ہوتا ہے اس میں کم از کم 100 سے زیادہ پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں، زنانہ بھی مردانہ بھی. میں خود الیکشن لڑتا ہوں، حسن بھائی بھی لڑتے ہیں. الیکشن جو لڑتے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ آپ ایک پولنگ سٹیشن 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ایک امیدوار اس سے زیادہ اگر دھاندلی کرنا چاہے، اس کو بہت سپورٹ بھی ہو، وہ نہیں کر سکتا. لیکن میرا بھائی حسن کہہ رہے ہیں، حسن مرتضیٰ صاحب، کہ پورے کے پورے پولنگ سٹیشنز، پورے کے پورے سارے کے سارے حلقے اور سارے کا سارا الیکشن یہ جعلی ہے. سر، دس از ناٹ فیئر. یہ بات اگر پی ٹی آئی کرے، یہ عمران خان کرتا تھا تو ہمیں بھی بری لگتی تھی، آپ کو بھی بری لگتی تھی، لیکن ان کی خالی چھوڑی ہوئی سپیس کو بھرنے کے لیے سنجیدہ اور میچور پولیٹیکل پارٹیز اور ویژن کی ضرورت ہے. حسن بھائی، ایسے سپیس نہیں بنی جائے گی. اختیار بھائی، یہ جو ویڈیوز انہوں نے دیکھے، وہ جو آج تو خیر وہ صدر نے بھی 2 خط لکھے الیکشن کمیشن کو، جو لطیف اکبر صاحب ہیں، لیکن یہ جو وہ ویڈیوز دکھا رہے ہیں جو انہوں نے پریس کانفرنسز کی، تو پھر کیا انہیں انتخابی بے ضابطگیوں میں شمار کیا جائے؟ کہیں نہ لکیر کہاں کھینچی جا سکتی کہ یہ دھاندلی ہے اور یہ انتخابی بے ضابطگی ہے؟ سر، میں بتا انتخابی دھاندلی یہ پارٹیاں اوپر سے نہیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ آپ جا کے کسی پہ فائر کر دو، آپ جا کے کہیں پہ جعلی بیلٹ پیپر چھاپ کے اس پہ مہرے لگا دو. یہ کینڈیڈیٹس اور پھر اس کے لوور نیچے جا کے کارکنوں کے لیول پر کہیں ایک آدھ جگہ پر ہو جائے تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ یو ول پک اپ بگ کوسچن مارک اینڈ یو ول پٹ اٹ اپ دی ہول پروسیس آف دی الیکشن. ایسے نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے آپ پورے الیکشن کو ان کوسچن نہیں کر سکتے. چند حلقوں پہ یہ کون سا الیکشن پاکستان میں ایسا ہوا ہے جہاں پر کسی دھاندلی کی یا مار دھاڑ کی یا گولی چلنے کی آواز نہیں آئی، کوئی مکے نہیں چلے، لاٹیاں نہیں چلی؟